اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرقین ورب المغربین وہی خدائے رحمان دونوں مشرقوں کا بھی رب ہے اور وہی دونوں مغرب کا بھی رب ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے انسانوں اور جناتوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آسمان دنیا کی اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا جا رہا ہے، اس میں سے سورج اور چاند کے تعلق سے پہلے بھی ذکر آیا، یہاں بھی اسی کے تعلق سے تذکرہ فرماتے ہیں کہ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا رب وہی خدائے رحمان ہے، وہی اللہ ہے۔ ویسے تو وہ کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، تنہ تنہا وہی اکیلا مالک ہے، لیکن یہاں بطور خاص دو مشرق اور دو مغرب کا تذکرہ فرمایا۔ مشرق مطلب سورج کے اگنے کی جگہ، اور مغرب کا مطلب سورج کے ڈوبنے کی جگہ۔ دو مشرق اور دو مغرب بیان فرمایا کہ اللہ ہی دونوں مشرق یعنی سورج کے اگنے کی دونوں جگہوں کا مالک ہے، اور مغربین کا یعنی سورج کے ڈوبنے کی دونوں جگہوں کا بھی وہی مالک ہے۔ دو مشرق اور دو مغرب کیا مطلب؟ علماء مفسرین نے اس کی ایک تفسیر تو یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ دو مشرق سے مراد سورج کے اگنے کی جگہ اور دوسرا چاند کے اگنے کی جگہ، اور اسی طرح دو مغرب یعنی سورج کے ڈوبنے کی جگہ اور چاند کے ڈوبنے کی جگہ۔ تو یہ دونوں کے لحاظ سے مشرقین دو مشرق اور مغربین دو مغرب بیان فرمائے، یہ بھی ایک تفسیر ہے، لیکن عام طور سے زیادہ تر مفسرین نے تفسیر یہی بیان فرمائی ہے کہ سورج ہی کے اگنے کی دونوں جگہ اور سورج ہی کے ڈوبنے کی دو جگہ۔ سورج کے اگنے کی دو جگہ اور ڈوبنے کی دو جگہ کس لحاظ سے؟ تو وہ موسم کے عدل بدل کی وجہ سے، یعنی گرمی کے موسم میں سورج جہاں سے اگتا ہے، ٹھنڈی کے موسم میں اس کے بالکل سامنے والے کنارے سے اگتا ہے۔ ٹھنڈی اور گرمی کے لحاظ سے سورج کے اگنے کی جگہ الگ الگ ہوتی ہے، مشرق ہی میں سے دونوں الگ الگ کناروں سے سورج اگتا ہے، اور یہی معاملہ ڈوبنے کا بھی ہوتا ہے۔ ٹھنڈی کے زمانے میں مغرب میں سورج جہاں ڈوبتا ہے، ٹھنڈی اور گرمی کے زمانے میں اس کے دوسرے سامنے والے کنارے پر مغرب میں سورج ڈوبتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دو مشرق اور دو مغرب فرمایا، اور یہ جو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جو الگ الگ جگہ بنتی ہے ٹھنڈی اور گرمی کے دو موسموں کے لحاظ سے، تو یہ اچانک نہیں ہوتی بلکہ روزانہ تھوڑا تھوڑا وہ بدلتا رہتا ہے۔ روزانہ سورج کے نکلنے کی جگہ تھوڑی تھوڑی سائڈ پہ ہٹتی رہتی ہے، اور یوں دو موسم کے آنے تک میں دو الگ الگ کناروں سے سورج کے نکلنے کی جگہ بنتی، تو روزانہ الگ الگ ہوتا ہے۔ اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مشارق بھی فرمایا ایک اور مقام پر، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، یعنی سورج کے اگنے کی سب جگہ، تو وہ روزانہ کے حساب سے تھوڑی تھوڑی بدلتی ہیں، اور ٹھنڈی اور گرمی کے موسم کے لحاظ سے دو سمتیں بنتی ہیں، تو اس کو یہاں پر تذکرہ فرمایا کہ رب المشرقین و رب المغربین، وہی خدا دونوں مشرق کا، سورج کی اگنے کی دونوں جگہوں کا بھی اور ڈوبنے کی دونوں جگہوں کا مالک ہے۔ ظاہر ہے یہ سورج اور چاند کا نظام، سورج اور چاند کے اگنے اور ڈوبنے کا نظام، اور پھر ان کا عدل بدل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی عظیم قدرت ہے۔ انسان اگر سوچتا رہے تو اس کی عقل دنگ رہ جائے، بارہا اس کے بارے میں بھی ہم سن چکے ہیں۔ یہ اللہ کی عظیم قدرتیں بھی ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت بھی ہے۔ سورج کے اور چاند کے اگنے اور ڈوبنے پر دن اور رات کا عدل بدل، دن اور رات کا آنا جانا منحصر ہے۔ اسی طرح ایک جگہ سے ایک مشرق اور دوسرا مشرق یعنی دو الگ الگ جگہوں سے جو سورج کے اگنے کی جگہ ہے، اس پر موسموں کا عدل بدل کا انحصار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لحاظ سے بھی دن رات کا آنا جانا، موسموں کا عدل بدل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کے اگنے اور ڈوبنے وغیرہ کے نظام کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت بھی ہے۔ تو یہ قدرت بھی ہوئی، نعمت بھی ہوئی۔ اسی کو آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جیسا کہ کل سنا تھا، یہاں بھی دونوں معنی فٹ کر سکتے ہیں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو اور کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں
پھر وہی جو شروع میں عرض کیا تھا، ہمیں بارہا جب بھی آیت کریمہ سنے تو یہ کہنا چاہیے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ اب چونکہ تفسیر میں شاید روزانہ یہ جملے آئیں گے، فبأی آلاء ربکما تکذبان، روزانہ یہ جملے کا اگر یہ جملے یاد کر لے تو بہتر، ورنہ کم از کم اردو زبان میں لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، کہ اے ہمارے رب ہم آپ کی کسی نعمت کو، کسی قدرت کو نہیں جھٹلاتے، نہیں انکار کرتے، ہم سب کچھ مانتے ہیں، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدرتوں اور نعمتوں پر غور و فکر کرنے اور اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔